بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی معزز و واجب الاحترام سامعین و ناظرین، جی دیکھیں پچھلے دنوں شرمیلا فاروقی نے یہ پارلیمنٹ میں ایوان میں بیان دیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے قانون کو چیلنج کرنے والی بات کو لے کر آئی کہ انہوں نے جو قانون کو چیلنج کرنے والی بات کی تو ان کی سزا ملنی چاہیے، ان کو سزا ہونی چاہیے۔ اور دراصل وہ اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی تھی، اس عنوان کا رد کرنا چاہتی تھی کہ جو کم عمر بچیوں کی شادی ہے، یعنی 18 سال سے پہلے جو شادی کی جاتی ہے، یہ ناجائز ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس طرح قانون کو پاس کرنا یہ بالکل ناجائز ہے اور خلاف شرع نہیں ہے۔ تو دیکھیں میں ایک بات آپ کو یہ عرض کر دوں کہ جو کم عمر یعنی بلوغت کے بعد جو کم عمر جو ان کے ہاں تصور کی جاتی ہے، 15-16 سال کی لڑکی اگر بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے تو وہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ یہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، میں نے تھمبنیل میں بھی لکھ دیا کہ ان کی یہ مرض ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ شادی کے قابل نہیں ہوتے اور وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور اپنی مرض کے مطابق قوانین کو پاس کرانا چاہتی ہیں، قانون کو لانا چاہتی ہیں۔ تو دیکھیں یہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو قانون کو چیلنج کیا ہے تو دراصل انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو، اصول کو چیلنج کیا ہے، شریعت کا انہوں نے مقابلہ کیا ہے۔ تو بات تو قید جمعیت کی 100% ٹھیک ہے، ان کا چیلنج کرنا، ان کا تردید کرنا معنی رکھتا ہے، مطلب رکھتا ہے۔ وہ مطلب کیا ہے؟ وہ قانون خلاف شریعت ہے، قرآن کے منافی ہے۔ اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے قانون کو چیلنج کیا، پارلیمنٹ کو چیلنج کیا ہے۔ میرے دوستو ایک بات یہ سمجھ لیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے شرمیلا فاروقی کی بند بجا دی اور ان کو جواب دیا۔ شرمیلا فاروقی نے ایوان کے اندر یہ کہا کہ کوئی ہے جواب دینے والا، تو قائد جمعیت نے راولپنڈی کے مقام پہ کھڑے ہو کے ان کو جواب دیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مخلوق کی فرما برداری میں خالق کی نافرمانی کبھی جائز نہیں، اگرچہ والدین ہی کیوں نہ ہو۔ اگر والدین یہ کہیں کہ بیٹا شرک کر تو اس معاملے میں اولاد، بیٹا والدین کی نافرمانی کر سکتا ہے، خلاف شرع نہیں ہے۔ تو جب والدین کی نافرمانی کرنا جائز ہے، جب والدین خلاف شرع باتوں کا حکم دے تو والدین کے علاوہ جو پارلیمنٹ ہو یا جو بھی پاکستانی قانون ہو، دنیا کا کوئی قانون اور لا ہو، تو ان کی خلاف ورزی کیوں نہیں کی جا سکتی؟ تو میں کہتا ہوں کہ شادی کی دراصل عمر بلوغت کے بعد ہے۔ بلوغت کے بعد اس کو اختیار ہے، شادی کریں نہ کریں، جتنا جلدی کر لیں گے اتنی محفوظ ہو جائے گی، عزت آبرو بچ جائے گی، مختلف قسم کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں شرمیلا فاروقی کو کہ آپ پہلے اسلام میں داخل ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں جائز ہے، یہ آپ کی معلومات درست نہیں ہے، آپ کو اسلامی معلومات درست حاصل کرنی چاہیے، پہلے مدرسے میں جا کر اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل حاصل کرنی چاہیے، تب جا کر اس کے بعد بیان دینا چاہیے۔ اور دوسرا آپ کو یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی شکل کو سنبھالیں، آپ اپنے بدن کو کنٹرول کریں۔ آپ کا بدن آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ نے سر سے دوپٹہ اتارا ہوا ہے، سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ بھی جائز ہے کہ عورت سر کا دوپٹہ اتار دے اور بے پردگی اختیار کرے؟ کون سی شریعت میں ہے؟ یہ کہیں جائز نہیں ہے۔ تو آپ کا بدن بھی، آپ کا سر بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو آپ ادھر ادھر کے فتوے دینا شروع کر دیتی ہے جبکہ آپ کو اتنی معلومات بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے شریعت کے قانون کو تسلیم کرنا چاہیے، چاہے تمام دنیا مخالف ہو جائے۔ تو قائد جمعیت دامت برکاتہم نے شرمیلا فاروقی کو جواب بھی دے دیا اور قانون کو چیلنج بھی کر دیا کہ قانون کو چیلنج اس وقت ہوتا ہے جب قانون شریعت کے منافی ہو، جب قانون شریعت کے جو ہے نا مخالف آ جائے، شریعت کے مد مقابل آ جائے، اس وقت قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھا جائے گا، شریعت کو آنکھوں پہ لگایا جائے گا،
شریعت کے قانون کو مانا جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے، اور ایوان کے اندر جو خلاف شرع قانون ہیں ان کو واپس لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں علماء حق کا، علماء دین کے صحیح معنی پیروکاری کرنے کی، اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔